السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ رعد سورہ نمبر 13 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 18 تک 18 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیات ہیں اور جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے۔ وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے۔ وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین میں باہم ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے کئی تنوں والے اور ایک تنے والے جو ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم نے ان کے بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور یہی ہیں کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور وہ آپ سے بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب جلدی چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود البتہ انہیں بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ اے نبی، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ کے نزدیک مساوی ہے تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپنے والا ہو یا دن کی روشنی میں چلنے والا ہو۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس انسان کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے حتیٰ کہ وہ اسے بدل لیں جو ان کے نفسوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی یعنی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی واپسی نہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا
کوئی کارساز نہیں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور بادل کی گرج اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جن پر چاہے گراتا ہے، جبکہ وہ اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شدید طاقت والا ہے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ میں آ پہنچے، جبکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی میں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، اور اس کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، اے نبی کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، اور کہیے پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے، پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ یکتا ہے، نہایت غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ یعنی اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب ابھرا ہوا جھاگ اوپر لے آیا، اور اس دھاتوں میں سے بھی جنہیں زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، اسی طرح کا جھاگ اٹھتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے سو وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا بلا شبہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کے مثل اس کے ساتھ اور بھی، تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی شروع کی 18 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی شروعات اس طریقے سے کی، قرآن کریم کی آیتوں کے بارے میں کہا، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، مثالیں دی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا تذکرہ کیا، اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس کا تذکرہ ہوا، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کیا، لوگوں کو چاہیے کہ زمین پر غور کرے، کس طریقے سے زمین الگ الگ ہوتی ہے اور فائدہ کیسا ہو رہا ہے۔ پانی ایک ہی طریقے کا ڈالا جاتا ہے، لیکن مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں اگتی ہے، یہ کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اگانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا، کافر لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ جی مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بڑی تعجب کی بات ہے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے، پھر یہ بھی ذکر ہے
اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کی ہر غلطی پر پکڑ لے تو کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، پیٹ کس طریقے سے بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ تسبیح بیان کر رہی ہے تمام چیزیں، جیسے بادل ہے، بجلی ہے، کڑک ہے، پھر انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ اس کا دو معنی ہو سکتا ہے، اگر اس نے غلط چیز کی طرف اپنی حالت بدل لی ہے تو جب تک وہ سیدھے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دوبارہ نہیں دے گا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں لوگوں سے نہیں چھینتا۔ کب چھینتا ہے؟ جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں، یہاں تک کہ سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں کیا وہ لوگ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ جی نہیں۔ اس لیے کہا گیا کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا تاریکی اور اجالا دونوں برابر ہے؟ جی نہیں۔ یہ مثالیں دی گئی، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ پھر مثالیں یہ بھی دی گئی کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جس کو یہ لوگ پوج رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان کی حقیقت تو ایسی ہے، پانی آیا، سیلاب آیا، جھاگ جو اوپر چلا جاتا ہے اور اصلی چیز نیچی رہ جاتی ہے، جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر سونے اور چاندی کے زیورات بنائے جائیں تو جب اس کو تپایا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے تو اس سے بھی جھاگ نکلتا ہے، تو جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جھاگ سے مثال باطل ہے، یعنی کفر والی چیز ہے، اور اندر جو چیز جمی ہوئی رہتی ہے وہ ہے اسلام۔ تو اوپر جو جھاگ رہا وہ باطل چیز ہے، کفر ہے، صحیح نہیں ہے، اور جو چیز اندر جم گئی وہ اسلام ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو لے لے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے، اور جو لوگ برے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ سورہ رعد، رعد کا معنی ہے گرج۔ آیت نمبر 13 کے اندر ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ گرج جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کے اندر سورہ رعد سورہ نمبر 13 میں 43 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ الف لام میم را، بعض سورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا الف لام را، اب یہاں الف لام میم را، میم کا یہاں اضافہ ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی یعنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اکثریت صحیح نہیں ہے، اکثریت حق پر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثر لوگ جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، جی نہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اکثر لوگ غلط پر ہیں، اکثر لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 103، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ گرچہ آپ کتنے ہی حریص ہو جائیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کر رہا، اپنی قدرت کا، اپنے کمال کا۔ تو سب سے پہلے آسمان کا تذکرہ کیا، وہی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہی اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں کو بغیر کھمبے کے کھڑا کر رکھا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، ہم اور آپ چھوٹا سا مکان بناتے تو کتنے کھمبے لگتے ہیں، کتنی دیوار لگتی ہے، پھر اسی طرح بیچ میں پایا بھی ہوتا ہے، لیکن آسمان کھڑا ہوا ہے، کوئی کھمبا ہے، کوئی پایا ہے؟ بالکل نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ کی طرف چلے آئیں۔ پھر آگے ذکر ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، جی نہیں، قرآن کریم کے خلاف ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کیسے مستوی ہے؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، ان کا کام ہے چلتے رہنا، جب تک اللہ چاہے گا یہ چلتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے یدبر الامر، اللہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کام کی تدبیر کرتا ہے، کیسے چلانا ہے وہی چلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں، ان سب چیزوں پر اگر غور کریں گے تو اللہ سے ملنے کی امید زیادہ ہو جائے گی اور یقین پیدا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر زمین کا تذکرہ آیا، وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ تعالیٰ، مد الارض، جس نے زمین کو پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور نہریں بنا دی۔ زمین میں دیکھ لیجئے پہاڑ ہے، اگر پہاڑ نہ رہے تو ہمیں اور آپ کو زمین ٹکنے ہی نہیں دے گی، ہم اور آپ ہلتے ہی رہیں گے۔ تو پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا،
اور پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا ہے اتنا ہی نیچے گڑا ہوا ہے پہاڑ۔ اگر زمین کبھی ہل جائے اللہ کے حکم سے تو کتنا بڑا زلزلہ آ جاتا ہے اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا نہریں جاری کر دی۔ اب دیکھیے سمندر ہے، چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، بڑی بڑی نہریں ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ نے انتظام کیا ہے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ پھر اسی طریقے سے جب اس سے پھل کو جب پانی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے تو کس طریقے سے کھیتوں میں سے فائدہ ہوتا ہے اور مختلف رنگ شکل اور ذائقے اس سے نکلتے ہیں، پھل وغیرہ نکلتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پانی ایک ہی طریقے کا ہے، لیکن جب پانی سے مختلف چیزوں کو سیراب کیا جاتا ہے تو مختلف ذائقہ ہوتے ہیں۔ اب انجیر کو دیکھ لیجئے، اس کا ذائقہ الگ ہے، سیب کو دیکھ لیجئے، اس کا ذائقہ الگ ہے۔ اللہ نے زمین بھی الگ الگ بنائی ہے، جبکہ زمین سب ایک ساتھ سٹی ہوئی ہے لیکن ٹکڑے الگ الگ کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کالی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، برابر والی زمین ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ زمین کا رنگ الگ الگ ہے، کسی کا پیلا رنگ ہے، کالا رنگ ہے، سب رنگ والی زمین ہے۔ اور کہیں پر کھیتی الگ طریقے کی ہوتی ہے، کہیں چاول ہے زیادہ تو کہیں گیہوں زیادہ ہے تو کہیں سیب اگ رہے ہیں اور کہیں دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، کہیں پیاز زیادہ ہے، پھر اسی طریقے سے کہیں انگور زیادہ ہے۔ دنیا کے تمام لوگ اگر چاہیں کہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پیدا کر لیں کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا اور زمین کو ایسی بنا دیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج رہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے گا جہاں انگور زیادہ ہو وہاں سیب نہیں ہو سکتا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جہاں پیاز زیادہ ہو تو دوسری چیزیں نہیں اگتی، جہاں چاول زیادہ ہے تو وہاں گیہوں کم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے رہیں۔ زمین کے ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، کچھ زرخیز ہے، کچھ فائدہ مند ہے، کچھ ٹکڑے ایسے ہیں زمین کے جس کا کوئی فائدہ نہیں، کہیں پر نمک زیادہ ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ رنگ بھی مختلف ہے، سرخ رنگ ہے، پیلا رنگ ہے، سیاہ رنگ ہے۔ پھر اسی طرح میدانی زمین بھی ہے، پتھریلی زمین بھی ہے، ریتیلی زمین بھی ہے، نرم زمین بھی ہے، سخت زمین بھی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے تاکہ لوگ غور کریں۔ جب غور کر لیں گے تو ایک اللہ کو پالیں گے۔ پھر آگے یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ انگوروں کے باغات کو لگاتا ہے، کھجور کے باغات کو لگاتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لوگ انگور کے باغات لگاتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کھجور کے درخت لگاتے ہیں، تنوں والے بھی ہیں، بعض درخت ایسے بھی جس کے اندر تنا نہیں ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یسقیٰ بماء واحد ونفضل بعض علی بعض فی الاکل، ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں اور ان میں سے بعض پھل کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3118، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، وَنَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ قَالَ الدَّقْلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحُلْوُ وَالْحَامِضُ، بعض کھجوریں ایسی ہیں جو ردی قسم کی ہے، بعض عمدہ ہیں، بعض پھل میٹھے ہیں اور بعض کھٹے ہیں۔ یہ سب اختلاف دیکھ لیجئے پھلوں میں، فصلوں میں، جنسوں میں، شکلوں میں، رنگوں میں، ذائقوں میں، پتوں میں۔ پانی ایک ہی طریقے کا ہے، گلاب کا پھول الگ کھلا ہوا ہے، دوسرے پھول الگ کھلے ہوئے ہیں، سب کے رنگ الگ الگ ہیں اور دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں۔ ایک ہی پانی سے سب سیراب ہو جائے اور سب کا فائدہ ہو۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، پھول الگ ہے، پھل الگ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی دوبارہ ہے، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا سب کو۔ کفار لوگ جلدی عذاب طلب کرتے ہیں، بالکل نہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر پکڑ لے تو کوئی بچنے والا نہیں۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ظلم کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 167، بے شک آپ کا رب سخت عقاب دینے والا، سخت سزا دینے والا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 7 میں، مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی نشانی اترتی۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے، عالم الغیب اللہ ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، حمل کی مدت ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے 9 مہینے تک ہے، تو کبھی اس سے کم میں بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو رحم میں سکڑتا ہے، اس کا مطلب یہ کسی کا حمل ضائع ہو گیا تو اللہ جانتا ہے کس کا ضائع ہوگا، کسی کا بڑھ جاتا ہے پیٹ، یعنی 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، حفاظت کرنے والے فرشتوں کے بارے میں آیا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے پیچھے حفاظت کرنے والے فرشتے متعین کر رکھے ہیں، وہ تمام چیزیں لکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 اور 13 پر غور کیجئے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وہی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بجلی کو بھیجتا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ گرج جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کریں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپ رہے ہیں،
بادل ہے، بجلی ہے اور کڑک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بادل، بجلی، کڑک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی خوشی یا ناخوشی، یہاں تک کہ سائے بھی، کسی چیز کا بھی سایہ ہو، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پھر توحید باری تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے آیت نمبر 16 میں، کہہ دیجئے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ غیر اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو دوسرے کے لیے کیا کر سکتے؟ کیا برابر ہو سکتے؟ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے کیا برابر ہو سکتا ہے؟ اندھیرا اور اجالا؟ جی نہیں، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ تنہا تنہا اور زبردست ہے۔ مثال یہ دی گئی کہ لوگوں کو چاہیے غور کرے، کفر کو نہ اپنائیں، ایمان کو اپنائیں، اور ایمان جو ہے وہ اندر رہتا ہے، جھاگ جو ہے وہ کفر کی طرح ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان ہوا، چاہے وہ سیلاب سے آئے یا پھر سونا چاندی کو کوٹنے سے آئے اور اس کو پیٹنے سے آئے، جھاگ جو ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا نیک لوگوں کے لیے فائدہ، برے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو برے ٹھکانے جہنم سے بچائے، آمین۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، وہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور جو جوڑتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے گھبراتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، اور جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے رزق میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کیا اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوئے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کہیں گے تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، لہٰذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ چیز قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت کا بہت برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اللہ جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی بنسبت حقیر متاع ہی تو ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، اور کافر کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، آگاہ رہو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب، جیسے پہلے رسول بھیجے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔
میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور اگر بلا شبہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس سے زمین قطع کی جاتی یا اس سے مردے بلوائے جاتے تو بھی کفار ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا معاملہ یعنی اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا پھر ایمان والوں نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سبھی لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور اے نبی، بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ کیا پھر وہ اللہ جو ہر نفس کے اعمال پر نگران ہے، جو اس نے کمائے، اس کے مانند کوئی غیر اللہ ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے۔ کہہ دیجئے ان کے کمالات اور نام تو لو، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہر لفظ کے اعتبار سے تم شریک ٹھہراتے ہو؟ بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہوئے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا، اور اگر واقعی آپ اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والے بنایا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ہر مقررہ وقت کے لیے ایک کتاب یعنی لکھا ہوا وقت ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اے نبی، اگر ہم واقعی آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا آپ کو وفات دے دیں، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہی ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس حال میں آتے ہیں کہ اسے اس کے اطراف سے گھٹاتے جاتے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے
کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور بے شک وہ لوگ بری تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ہی کے لیے ساری تدبیریں ہیں، وہی جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 میں آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 43 تک 25 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ محترم ناظرین، خلاصہ اور مختصر تفسیر یوں ہے کہ یہ ذکر ہوا کہ جو جاننے والا ہے حق کو اور جو نہیں جانتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، تو چند اعمال کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، اگر کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے تو زیادہ دے رہا ہے اور اللہ ناراض ہے تو کم دے رہا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ پہنچا دینا، نشانی اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ اور دلوں کو اطمینان کس سے حاصل ہوتا ہے؟ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ بشر ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ نے شادیاں بھی کی ہیں، ان کے بال بچے بھی ہیں، اور ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ اس کے بعد جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ، جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد تقدیر کا بھی ذرا مسئلہ آیا، اور آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ لوگ آپ کو رسول مانیں یا نہ مانیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، اور وہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں جس کے پاس علم ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، کون ہے جو حق کو جانتا ہے اور نہیں جانتا؟ برابر ہیں۔ اندھا آدمی برابر ہو سکتا جس کے پاس آنکھ ہے؟ جی نہیں، برابری نہیں ہو سکتی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 115، اور آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدل و انصاف میں مکمل ہے۔ تو حق قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ مکمل ہے، سچائی میں مکمل ہے، عدل و انصاف میں مکمل ہے۔ اب آئیے ذرا غور کریں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ لگ بھگ 8 اچھے اعمال کا تذکرہ ہے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں۔ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 کے درمیان ہے، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد و پیمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے عہد و پیمان سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کو وہ لوگ بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جس سے منع کیا اس سے وہ لوگ رک جاتے ہیں۔ یا عہد و پیمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے عہد و پیمان لیا تھا، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ جیسا کہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریت کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نفسوں پر گواہی لی، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں عہد و پیمان سے مراد وہ عہد الست ہے۔ اب دوسری نشانی، دوسرے اعمال جو ہیں جنت میں لے جانے والے، اس کا تذکرہ ہے، وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ لوگ جو پختہ وعدہ کرتے ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ منافق کی نشانی ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب علامات المنافق، حدیث نمبر 34، عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 علامتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی آدمی کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، اور اگر اس میں سے ایک خصلت بھی پائی جائے تو گویا کہ نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، واذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، واذا عاہد غدر،
جب عہد و پیمان کرے تو اس کو توڑ ڈالے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو فسق و فجور پر اتر آئے، بےہودگی پر اتر آئے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں، جس کے اندر پائی جائے گی تو یہ نفاق کی نشانی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ان برے کاموں سے بچنا۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے، جو تیسری نشانی بیان کی جا رہی ہے، تیسرے اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ آدمی اگر وہ کام کرتا ہے تو یہ اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتے کے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ لوگ توڑتے نہیں ہیں بلکہ جوڑے رکھتے ہیں، رشتے ناطے کو بچا کر کے رکھتے ہیں، رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں۔ آج ترقی یافتہ دور میں رشتے ناطے کو توڑا جا رہا ہے۔ اب غور کر لیں، جتنا زیادہ انسان ترقی کر رہا ہے رشتے ناطے سے کٹا جا رہا ہے۔ موبائل فون بھی آ گیا، واٹس اپ آ گیا، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، تمام سہولیات موجود ہیں، لیکن رشتے ناطے ٹوٹے جا رہے ہیں۔ پہلے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، اب تو موقع ہی نہیں ملتا، بولتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے، اچھے اعمال یہ ہیں کہ وہ لوگ رشتے ناطے کو بچا کر کے رکھتے ہیں، رشتے ناطے کو توڑتے نہیں ہیں، اور فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5991، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، برابری کرنے والا رشتے ناطے کو بچانے والا نہیں ہے، بلکہ اصل بچانے والا تو وہ ہے کہ اگر رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر سے اس کو جوڑ لے۔ اگر کسی نے دعوت دی تو ہم بھی اس کو دعوت دے رہے ہیں، یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ جس آدمی نے مجھ کو دعوت نہیں دی، جس آدمی نے نہیں بلایا، جو ہم سے کٹا کٹا پھر رہا ہے، ہم اس کو جوڑ لیں، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ چوتھی نشانی بیان کی گئی، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، آخرت کے دن برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ تو جس کے پاس جو یہ عمل کرے گا اس کا بڑا فائدہ ہے، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ پانچویں چیز ہے، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ تو چھٹی چیز، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو یہ نیک اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے مال دیا ہے اس کو وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جسمانی عبادت، مالی عبادت، ذہنی عبادت، تمام عبادتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا، بری چیز کو اچھائی کے ذریعے دفع کیا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے۔ تو جس کے اندر یہ چیز ہوگی وہ جنت میں لے جانے والے اعمال کر رہا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اب اس کے بعد جہنم میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ لوگ جو رشتے ناطے کو کاٹتے ہیں، پھر اسی طریقے سے وہ لوگ جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، تو یہ جہنمی والا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے، اللہ جس کی روزی روٹی کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی روٹی کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا دنیاوی زندگی کیا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک سامان ہے، حقیر پونجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الجنہ ونعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2858، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ تم میں کا کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے پھر نکالے، کتنا پانی واپس آئے گا؟ کتنا پانی نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو سمندر، اتاہ سمندر، یہ آخرت ہے، اور دنیا کی حقیقت انگلی کو ڈالیے تو انگلی میں کتنا پانی واپس آتا ہے؟ کچھ بھی واپس نہیں آتا۔ تو یہ مقابلہ کر کے بتایا گیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا حقیر ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے اور کہا کوئی نشانی تو دکھائیے۔ مثال کے طور پر ایک نشانی یہ تھی، ان لوگوں نے کہا صفا پہاڑ کو آپ سونا بنا دیجیے۔ حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 حدیث نمبر 3223، صحیح حدیث ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قریش نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادعو لنا ربک یصبح لنا الصفا ذہبۃ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یہ رب جو ہے ہم لوگوں کے لیے صفا پہاڑ کو سونا بنا دے۔ فَإِنْ أَصْبَحَتْ ذَهَبَةً اتَّبَعْنَاكَ، اگر وہ سونا بن گیا پہاڑ تو ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ وَعَرَفْنَا
انک ما قلت کما قلت فسأل ربہ عز وجل فأتاہ جبریل فقال ان شئت اصبحت لهم هذه الصفا ذهبة فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة قال یا ربی لا بل افتح لهم ابواب التوبہ۔ ان لوگوں نے یہ کہا صفا پہاڑ جب سونا بن جائے تو ہم جان لیں گے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل سچی ہے۔ اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آدمی پریشان ہے، سکون حاصل نہیں ہو رہا، سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ جتنا زیادہ یاد کریں کہ دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا قرآن کی فضیلت کا اور کفار کے انکار کا۔ یہ قرآن کریم اگر پہاڑ کو چلا دیا جائے اس کے ذریعے، پھر اسی طریقے سے زمین کو پھاڑ دیا جائے یا مردے بات کرنے لگے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی لوگ ایمان لائیں گے۔ لیکن جو لوگ کفر پر ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجے گا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی رہے گی۔ آپ دیکھتے ہی ہیں کہیں سونامی ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں آسمانی بارش ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ پھر آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 32 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان قریب پکڑ لیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 سے 35 کے درمیان ہے کفار کے عذاب کا تذکرہ ہے اور نیک لوگوں کے ثواب کا تذکرہ ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں ان کے پاس رہیں گی، نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 اور 37 میں ہے سچے اہل کتاب قرآن کریم سے خوش ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں تمام انبیاء بشر ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، تمام انبیاء بشر تھے اور ہم نے ان کے لیے بیوی اور بال بچے بنائے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کوئی بھی رسول اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ چیز لاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر امت کے لیے ایک کتاب متعین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک کتاب دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 43 کے درمیان ہے رسول کا کام ہے پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، حساب و کتاب ہم لیں گے۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے کافر لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو گھبرائیے نہیں، اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔